بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے رسول کے صبر اور اس کی زندگی کی سادگی قربان کیوں نہ جائیں، جن کی نہ صرف زندگی صبر و استقلال سے بھری تھی بلکہ وہ اپنے گھرانے کو بھی اسی چیز کا سبق دیتے تھے۔ اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا اہم واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت ابی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لگتے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینکی اور فرمایا، اس سے پردہ فرما لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے ڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا فکرہ کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور سجدے میں دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھیں، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو چکی تو چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے سیدہ سے پوچھا، عورتوں کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر مرد کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھ پائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدہ سخت آزودہ ہوئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوت لانا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل شام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک نہ دل میں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسی ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
ان سے فرمایا کرتے جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جس سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا میری لگتے جگر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں اس کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازہ میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دلہن کی ڈولی کی طرح ایک پردہ پوش چارپائی تیار کروائی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ نے اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور ایک روایت ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہروں کے سامنے کر لیتی اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتے۔ حضرت قیس بن شمس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھا تو کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا، میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے اور اس وقت تک تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں اور اس وقت صرف فاطمہ زندہ، وہ بھی 6 ماہ زندہ رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جان کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھتے بیٹھتے حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب آ کر کان میں ایک بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا، اما جان، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا
मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था आपके कान में? कहा हाँ अब मैं बताती हूँ आपको, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में क्या कहा था। फातिमा, मैं ये शायद एक आध दिन में इस बीमारी से जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफात की इत्तला मिली तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी तो खुशी होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी तो बेटी रोने लगी और बेटी को उसकी वफात की खबर दी तो वो खुश हो गई। ये बाप बेटी का मामला था। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, ए फातिमा मुझे लगता है अबा जान हजूर आए हैं, यानी कि आज मेरे नबी आए हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ए अली आपको कैसे पता चला कि हमारे घर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं? कहा मेरे घर में जन्नत की खुशबू आ रही है, इसके महकने की कोई वजह है? मेरे घर से नबूवत की खुशबू आ रही है, मुझे तो यही लगता है कि नबी आए हैं। सैयदना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ अब्बा जान कमरे के अंदर बैठे हैं। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे घर कैसे आना हुआ? तो सैयदा फातिमा ने फरमाया, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। हजरत अली ने पूछा, तो फिर फातिमा आप अपने बाबा के साथ क्यों नहीं गई? अभी तक क्यों बैठी हुई हैं? फातिमा बताओ तो सही, मेरे हुजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया, क्यों नहीं गई? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो जवाब दिया, आज की इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के लिए बहुत बड़ा सबक। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, फातिमा बताओ तो सही, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया, आप क्यों नहीं गई? तो फातिमा ने फरमाया, ए मेरे शोहर मुअज्जम आपके हुक्म के बगैर कैसे चली जाती? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, फातिमा आपको पता नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अली अपनी इजाज़त को कोई अहमियत नहीं देता। फरमाया, है फातिमा इन मौक़ों पर मर्जी न आपकी चलेगी न मेरी चलेगी, यहाँ चलेगी तो सिर्फ मेरे नबी की मर्जी चलेगी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कहा, या अली बात इजाज़त की नहीं है, बात मर्जी की भी नहीं है। रब्बे जुल जलाल इज्जत की कसम, अगर आज आप इजाज़त के बगैर घर से चली जाती, क़यामत की सुबह तक मेरे बाप के मुबारक नाम पर लोगों की उंगलियां उठ जाती कि नबी की बेटी शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर चली गई है। आपकी एक गलत कदम उठाने की वजह से आपके बूढ़े माँ बाप के बालों की सफेदी रुल जाएगी। शोहर के सामने जोर जोर से बोलोगी, जोर जोर से चीखोगी, चिल्लाओगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? देखो फलां की बेटी ने किस तरह तमाशा लगा रखा है। जब एक बेटी के पास कायनात का नबी आए लेने के लिए तो फिर वो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकले। इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी होने के बावजूद शोहर की फर्माबरदारी और शोहर के हकूक़ का इस कदर ख्याल रखे। तो मुझे बताओ, ऐसी गोद में इमाम हुसैन न आते तो और कौन आता जिसकी ज़िंदगी में कोई भी नमाज नहीं छूटती? ऐसी गोद में ज़ैनब न आती तो और कौन आता? फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुराते हुए कुरान सुनाया। दिल की दुनिया में कहा, ए मेरे शहजादे इस कुरान की क्या कीमत अदा करोगे, इस मुस्कुराने की क्या कीमत अदा करोगे? तो हज़रत हुसैन ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी आपने तो मुझे सिर्फ गोद में कुरान सुनाया है, इंशाअल्लाह मैं कल को करबला के मैदान में आपको नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को खाए। वीडियो के अख्ताम पर आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब